اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی سوچ میں غور کریں، اپنے خیالات کے بارے میں غور کریں، اپنے جذبات کے بارے میں غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا سوچتے پھرتے ہیں، ہم کن چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر بن سکتے تھے، اتنے بڑے آدمی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، میں نے جنت میں ایک سفید محل دیکھا جو یاقوت اور جواہر سے جڑا ہوا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے وہاں پوچھنے والے سے پوچھا یہ ہے کس کا؟ تو کسی کہنے والے نے کہا لفتم من قریش، ایک قریشی جوان کا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ قریشی جوان میرے سوا اتنے خوبصورت محل کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے، چنانچہ میں اس میں داخل ہونے لگا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں، یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اتنی ساری بشارتیں حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عطا فرمائیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اتنے پریشان تھے کہ زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت عمر کی حالت بالکل ناگفتہ تھی اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، چونکہ زخم بہت گہرا تھا، مگر حضرت عمر رو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا عمر آپ موت سے ڈر گئے ہیں، آپ موت سے گھبرا گئے ہیں کہ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں، آپ جیسا بہادر اور دلیر آدمی موت سے گھبرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا علی میں موت سے نہیں گھبرا رہا، بلکہ موت کے بعد آنے والے مراحل سے گھبرا رہا ہوں کہ موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گا، پتہ نہیں کیا منہ لے کے پیش ہوں گا، اس بات سے گھبرا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے اے عمر آپ گھبرائیں نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو ایک دم ان کے آنسو خشک ہو گئے اور چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، لیکن کہنے لگے علی یہ جو بات آپ مجھے یہاں کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے؟ تو حضرت علی کہنے لگے عمر اس کی گواہی میں بھی دوں گا اور میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی ساری بشارتیں سننے کے باوجود بھی آخرت کی فکر ایسی لگی ہوئی ہے کہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ بلکہ جب ان کے انتقال کا وقت عین قریب آیا تو ان کا سر مبارک ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ روح نکلنے والی ہے تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر اٹھا کے مٹی پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں۔ تو بیٹے کو ادب مانے ہوا تو بیٹے نے گود سے سر اٹھا کے اپنی پنڈلی پہ رکھ دیا۔ جب پنڈلی پہ رکھا تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ کے فرمایا کہ بیٹا میرا وقت بہت قریب ہے، آپ جلدی سے میرے سر کو اٹھا کے مٹی پہ رکھ دیں۔ چنانچہ بیٹے نے اپنے باپ کے امیر المومنین کے سر مبارک کو جب مٹی پہ رکھا تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو، اپنے گالوں کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور روتے ہوئے یہ فرمانے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر لی ربی، آج میں برباد ہو جاؤں گا اور میری ماں بھی برباد ہو جائے گی اگر اللہ نے مجھے معافی نہ دی تو۔ میرے دوستو ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، سارا دن ہم کیا کیا ٹینشنیں لیے پھرتے ہیں، کیا کیا سوچ لیے پھرتے ہیں، کن فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کن کیا ہمیں شوق لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ہمیں آخرت کی فکر لگی ہوتی، ہر وقت ہم آخرت کی تیاری میں ہوتے، اپنے ہر کام کو ہم ایسے کرتے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں آخرت کی فکر کو اتنا غالب کریں کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر حاصل ہو جائے۔